السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اصحاب کہف کے بارے میں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد رونما ہوا، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اس کا ذکر اہل کتاب کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کے حالات کو محفوظ رکھا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ کس زمانے میں رونما ہوا، اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ہم یہاں معتبر مفسرین کی طرف سے بیان کردہ اس واقعے کی بعض تفصیلات کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق اصحاب کہف افسوس نامی ایک شہر کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا تھا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ وہاں سو گئے اور تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں وہاں رہے۔ بادشاہ کی جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر موجود ہے، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ وہاں تڑپ تڑپ کر مر جائیں اور وہ غار ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ اب حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نہایت ہی نیک شخص تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کیا اور اسے تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہوا۔ زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا جس کا نام بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں ملک میں فرقہ بندی شروع ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے سے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والا وہاں سے بھاگ گیا۔ اب اصحاب کہف وہاں سے اللہ کے حکم سے زندہ و سلامت اٹھے۔ ان کے چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش اور زندگی کی تر و تازگی موجود تھی۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور سب مل کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیں اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیں۔ یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ اب جب وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں کچھ تعجب ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں شہر کے ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے۔ کھانا خریدنے کے لیے اسی دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو چکا تھا۔ اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ اس آدمی کے ہاتھ لگ گیا ہے، چنانچہ وہ ان کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا کہ یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔
آپ نے فرمایا اب میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق خدا ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئی۔ اصحاب کہف یملخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملخا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا۔ اس صندوق کو کھلوایا گیا تو اس میں سے ایک تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس سے پناہ حاصل کرنے کے بعد ایک غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اسی لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوا۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہارے سلطنت کی حفاظت فرمائے اور جنوں انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ اللہ عز و جل نے ان اصحاب کو وفات دے دی۔ بادشاہ نے صندوقوں میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرے غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کر دیا تاکہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آ کر اس دن کو منا سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔